بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ہر قسم کی عبادتیں بس اسی کے لیے ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ اور روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو مسجد میں بیٹھتے ہیں اور کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ آج بھی ایک دو باتیں ہم لوگ سنیں گے اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلے دیکھیے، انشاءاللہ ہماری بات آئے گی بدعت کے تعلق سے کہ بدعت دنیا میں کیسے پھیلی، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آئیں گی۔ آج جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بدعت کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دو باتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتصام ہے، انہوں نے بہت کچھ ذکر کیا ہے، اور بہت ساری کتابیں اور ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان البدعۃ لا تقبل معها عمل، بدعت کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ بدعت کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ کوئی عمل بندہ کر رہا ہے اور وہ بدعت ہے، تو گرچہ دیکھنے میں وہ عبادت لگ رہا ہے۔ وہی تقدیر والی حدیث، تقدیر والی روایت بہت لمبی روایت ہے، اور اسی حدیث کے پس منظر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث جبریل بیان کیا۔ اس میں کیا ہے کہ قدریہ کی بدعت جب پھیلی کوفہ میں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدریہ سے ملاقات کے بارے میں کیا کہا تھا؟ دو آدمی سے اگر ملاقات ہو تو کہہ دینا انی بری منہم، میں ان سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، وانہم براء منی، اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ہوں، وہ لوگ مجھ سے بری ہیں۔ والذی یحلف بہ عبداللہ، اور کہتے ہیں قسم کھا کر کے انہوں نے کہا لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا فانفقہ ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تو قدریہ جو بدعت پھیلی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ وہ بدعت جو قدریہ کی بدعت ہے، جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ کو، سونے کا صدقہ جو احد پہاڑ کے برابر ہے، اس کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے بدعت کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا بدعت کے ساتھ۔ اسی وجہ سے خوارج کی بدعت جب پیدا ہوئی تو خوارج لوگ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ دین پر ہم بہت جمے ہوئے ہیں، دین پر جمے ہوئے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہوا ان کے روزے کا، ان کی نمازوں کا کچھ فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی کہ یہ لوگ دین سے نکل گئے، جس طریقے سے تیر جس طریقے سے جانوروں سے نکل جاتا ہے، اس طریقے سے لوگ نکل گئے۔ تو بدعت کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی خرابی ہے، بدعت کی بہت بڑی خرابی ہے۔ دوسری چیز، ان صاحب البدع ملعون علی لسان الشرعیہ، کہ بدعتی آدمی شریعت کی زبان پر ملعون ہے، شریعت نے لعنت بھیجا ہے، شریعت
اللہ اس کے رسول نے بدعتی لوگوں کے اوپر لعنت بھیجا ہے، اور لعنت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 1860 پر 7 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا ذکر کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المدینۃ حرم من کذا و کذا، مدینہ یہاں سے یہاں حرم ہے، لا یقطع شجرها، مدینے کے جھاڑ کو کاٹا نہیں جائے گا۔ اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا یحدث فیہا حدث، اس میں کوئی بدعت پیدا نہیں کی جائے گی، مدینے میں کوئی بدعت پیدا نہیں کی جائے گی۔ من احدث حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مدینے کے اندر کوئی آدمی بدعت پیدا کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتے کی لعنت ہوگی، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو بدعتی آدمی پر شریعت کی لعنت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، اور تمام مومن لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ملعون شخص ہوتا ہے جو آدمی بدعت کرتا ہے۔ بدعت بولے تو دین سمجھ کر کے جو دین میں نہیں ہے وہ کرنا۔ تو انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ باتیں آئیں گی کہ بدعت دنیا میں کیوں پھیلی، اس کا ریزن کیا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری باتیں اور معلوم ہوگی۔ اور بدعت کی جو خرابی ہم لوگ سن رہے ہیں، ہم کو ڈر جانا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بدعت کی خرابی یہ ہے ان مؤقر لصاحب البدع بدعت معین علی ہدم الاسلام، کہ بدعتی کی عزت کرنے والا، بدعتی آدمی کی عزت کرنے والا ویسا ہی ہے گویا کہ اسلام کو گرانے میں مدد کر رہا ہے۔ بدعتی آدمی، بلکہ ہمارے اسلاف تابعین وغیرہ نے تو یہاں تک کہا کہ بدعتی آدمی کے سامنے مسکراؤ بھی مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدعت کو سپورٹ ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں صحیح دین پر ہوں۔ یہاں تک کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین آپ پڑھیے تو بدعتی کی پہچان وغیرہ ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی ادھر سے بدعتی آ رہا ہے، تم ادھر سے جا رہے ہو تو راستہ بدل لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عذاب آئے تو تم بھی اس میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہ غنیۃ الطالبین کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے جو آدمی بدعتی کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، گویا کہ اسلام کو گرانے میں مدد کر رہا ہے، اسلام کو گرانے میں مدد کر رہا ہے۔ اس پر بہت سارے اقوال بھی موجود ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان البدع رافعۃ للسنن التي تقابلها، کہ بدعت جو ہے، بدعتیں اس مقابلے میں جو سنت ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ بدعتیں اس بدعت کے مقابلے میں جو سنت ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، جیسے محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ ہے، اس میں روزہ رکھنا ہے، تو شیعہ لوگ اور جو بھی بدعت کرتے ہیں، محرم میں لاٹھی کھیلتے ہیں، تلوار زنی کرتے ہیں اور روڈوں پر جھنڈا لے کر گھومتے ہیں، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ یہ بدعت ہے، یہ جھنڈا لے کر کے گھومنا پھرنا اور اسی طریقے سے تلوار سے کھیلنا، لاٹھی سے کھیلنا، یہ بدعت ہے۔ اس کو پیدا کیے تو جو سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے روزہ رکھنا، اس کو ختم کر دیے۔ تو یاد رکھیے، بدعتیں اس کے مقابلے کی سنت کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے طبرانی فی الکبیر کے اندر ہے، طبرانی کبیر ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما یاتی علی الناس من عام الا احدثوا فیہ بدعا واماتوا فیہ سنہ حتی تحی البدع وتموت السنن۔ کہتے ہیں کہ لوگوں پر جو بھی زمانے آتے ہیں، سال آتے ہیں، تو لوگ اس میں بدعتیں پیدا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بدعتیں پیدا کرتے ہیں اور سنت کو مار دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی سال پیدا آتا ہے نیا سال، تو کچھ نہ کچھ بدعتیں لوگ پیدا کرتے ہیں اور سنت کو مار دیتے ہیں، یہاں تک کہ
بدعت زندہ ہو جائے گی اور سنتیں مر جائیں گی، سنتیں مر جائیں گی، یہ ہوتا ہے۔ اور سنن دارمی کے اندر حسان بن عطیہ کا قول ہے مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعيدها علیہم الی یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ جو بھی قوم اپنے دین میں بدعت پیدا کرتی ہیں، دین میں بدعت پیدا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سنت کو کھینچ لیتا ہے، سنت کو کھینچ لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ کتنا جتنا بدعت پیدا کیے ہیں اتنا سنت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ ثم لا يعيدها علیہم الی یوم القیامہ، اور قیامت تک وہ سنت نہیں لوٹاتا ہے، قیامت تک وہ سنت نہیں لوٹاتا، ان کو نہیں دیتا۔ اب سوچئے جتنے بھی گروپ پیدا ہوئے، گمراہ گروپ، بدعت پیدا ہو کر پیدا ہوئے، یاد رکھیے، خارجیوں کے اندر بدعت پیدا ہوئی تو لوگ فتنے میں پھنسے، نکل نہیں پائے، جن پر اللہ کی توفیق ہوئی نکل گئے، لیکن آج تک خوارج ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے شیعہ پیدا ہوئے، بدعت کے راستے سے گھسے اور آج تک شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ناسبی پیدا ہوئے، آج تک ناسبی ہے کہ نہیں ہے؟ جہمیہ پیدا ہوئے بدعت کے راستے سے، آج تک ہے جہمیہ کے اصول قواعد موجود ہیں، آج کل منکرین حدیث کے اندر ہے، وہ جہمیہ کے اور معتزلہ کے پورے قواعد ابھی منکرین حدیث کے اندر ہے۔ نام الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن وہی اصول، وہی قواعد، وہی جو بنیاد بیسک ہیں بدعتی لوگوں کے، وہ آج تک ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بھی آدمی سنتوں کو چھوڑتا ہے، بدعت میں گھستا ہے، تو جتنا بدعت کیا اتنی سنت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، دوبارہ پھر واپس وہ نہیں مل پاتا۔ ہو سکتا ہے کسی ایک دو آدمی نکل جائے، لیکن ایک وہ قوم اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور ان کا نکلنا بڑا مشکل اور محال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، بندے کو غور کر لینا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان الابتداع فی الدین یفرق الامہ ویمزق وحدتها، کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے دین کے اندر یہ امت کو فرقہ بندیوں میں بانٹ دیتی ہے، بدعت کی وجہ سے فرقہ بندی پھیلتے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور امت کی وحدت، جو امت کی وحدت ہے، اتحاد ہے، اس کو توڑ دیتے ہیں بدعتیں۔ پہلے صحابہ کرام ایک امت تھے، صحابہ کرام ایک امت تھے، سب ایک عقیدے پر، ایک منہج پر قائم دائم تھے، لیکن جیسے ہی صحابہ سے ہٹ کر کے قدریہ پیدا ہونے شروع ہوئے، خوارج پیدا ہونے شروع ہوئے، بڑھتے گئے کہ نہیں گئے؟ اور آج تک بڑھ رہے ہیں، آج تک بڑھتے کہاں پھیل رہے ہیں، اور جو اس کے اندر پھنستے ہیں اہل حق کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، یہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے منہج پر سمجھنا، یہی بنیاد ہے۔ جو آدمی اس پر رہے گا وہ ایک صحیح جماعت ہے، وہ صحیح جماعت ہے، اس سے ہٹے گا وہ ایک گمراہ فرقہ ہو جائے گا، وہ گمراہ فرقہ ہو جائے گا۔ اور آج تک کتنے پیدا ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے اور پیدا ہوں گے۔ تو یہ بات ہے، یہ بدعت کی وجہ سے ایسا ہوتے ہیں، بدعت کی وجہ سے ایسا ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی سنت پر قائم رہتا ہے، بدعتی لوگ اسی کو گمراہ فرقہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو آپ مختلف فرقوں کو دیکھ لیجئے، فرقوں کو دیکھ لیجئے، ان کی حالت کیا ہے، ان کے اندر کتنی بدعتیں ہیں، کتنی بدعتیں ہیں۔ اور بدعت جو کام پیدا کیے ہیں ان کی پہچان وہی ہے۔ بریلیوں کی پہچان کیا ہے؟ پوری بدعات ان کی پہچان ہے۔ جھنڈا پارٹی بولتے کہ نہیں، جھنڈا پارٹی وہ بدعت ہے، جو اپنے جھنڈا ونڈا لگاتے ہیں، محرم منانے والے اور کیا کہتے ہیں فاتحہ والے، بدعت ان کی پہچان بن گئی ہے، بدعت ان کی پہچان بنی ہے۔ لیکن جو اہل حق ہے
وہ بدعت ان کی پہچان نہیں بنتے، قرآن اور سنت ان کی پہچان بنتے ہیں، اور اہل حق کی جماعت ان کی پہچان بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ، سنت ان کی پہچان بنی، سنت پر چلنے والے لوگ جماعت ان کی پہچان ہے۔ طائفۃ المنصورہ، طائفۃ المنصورہ یہ اہل سنت اور اہل حق کے نام ہے۔ الطائفۃ المنصورہ وہ گروہ جن کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے رہے گا، تو اللہ کی مدد ان کی بنیاد ان پر ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والی جماعت، تو یہ ان کے نام ہے۔ اسی طریقے سے انصار السنہ، دیکھیے سنت کے مدد کرنے والے۔ اسی طریقے سے اہل الاثر، حدیث والے، اہل الحدیث، حدیث والے۔ اور اسی طریقے سے السلفیون، اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے۔ یہ سب بہترین نام ہیں، یہ سب بہترین نام ہے، لیکن آپ گمراہ جماعتوں کے نام دیکھیں گے تو ان کی بدعات کے اوپر نام رہتا ہے، ان کی بدعات کے اوپر نام رہتا ہے۔ کوئی بدعت ایجاد کر دیے، وہ ان کا بیس بن جاتا ہے اور وہ ایک جماعت بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، بدعات کی وجہ سے دنیا میں فرقے پیدا ہوتے ہیں، بدعات کی وجہ سے دنیا میں فرقے پیدا ہوتے ہیں، سنت کی وجہ سے نہیں، سنت کی وجہ سے نہیں، یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی بات یہ ہے کہ ان صاحب البدعۃ علیہ وزرھا ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ، کہ بدعتی آدمی پر اس بدعت کا بوجھ ہے، اور جو لوگ بھی اس بدعت پر عمل کریں گے اس کا بھی بوجھ اس پر ہوگا، اس کا بھی بوجھ اس پر ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی بدعت پیدا کرتا ہے تو اس بدعت کا بوجھ، سزا اس کے تو اوپر ہے، لیکن بدعت پیدا کر دیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان لوگوں کے گناہ بھی اس پر آئیں گے، ان لوگوں کے گناہ بھی اس پر آئیں گے۔ ایک بار سورہ النحل ایک بار پڑھیے تو، سورہ النحل کی آیت نمبر 25 پڑھیے، جو 16 نمبر کی سورہ ہے، سورہ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. పరివసానంగా ప్రళయ దినాన వారు తమ పాపభారమంతటినీ మోయటంతో పాటు అజ్ఞానంతో తాము పెడదారి పట్టించిన వారి బరువుని మోయడంలో కూడా భాగస్థులవుతారు. చూడండి ఎంత చెడ్డ బరువును వారు తమ నెత్తిపై వేసుకుంటున్నారు. पास में आ रही है, लास्ट में क्या है कि क़यामत के दिन वो लोग जो अमल किए उठाए उसका बोझ तो उठाएंगे। व मिन औज़ारिल्लज़ीन युज़िल्लूनहुम बग़ैर इल्म, बग़ैर इल्म के जिनको इन लोगों ने गुमराह किया उसका भी बोझ इनके ऊपर होगा। तो गुमराही कैसे फैलती है? बग़ैर इल्म के फैलती है। और इल्म क्या है? क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, अल्लाह की बात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, यही असली इल्म है। उससे जो बातें निकलती है वो इल्म है, लेकिन असली बुनियाद और उसका चश्मा अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और बग़ैर इल्म के गुमराही फैलती है। इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि अपने बच्चों को इल्म सिखाना चाहिए, किताब और सुन्नत का इल्म, और ख़ुद हमको सीखना चाहिए, वरना दूसरे लोग फ़ौरन गुमराह कर देंगे, बग़ैर इल्म के गुमराह करेंगे। और याद रखिए, कोई भी गुमराही फैलाते हैं तो कुरान और सुन्नत का नाम लेकर गुमराही फैलाते हैं। क्या समझ रहे हैं कि कोई गुमराह करेगा तो दुनिया बता करके गुमराह करेगा, दीन बता करके गुमराह करेगा, दीन बता करके ये दीन है भाई, दीन का नाम लेकर गुमराह करेगा। वरना दुनिया का नाम लेगा तो कहेंगे कि दुनिया हमको आता है भाई, दुनिया का मान हमको आता है। दुनिया का नाम लेकर कोई गुमराह नहीं करते, दीन का नाम लेकर के गुमराह करते हैं, क्योंकि गुमराही दीन के नाम पर होती है। बिदआत, अगर कोई बाइक चला रहा है दुनिया समझ करके तो उसको बिदअत नहीं कहेंगे, लेकिन कहे कि बाइक चलाना सुन्नत है तो उस पर गौर किया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जिस चीज़ को दीन समझ करके किया जाता है, नई चीज़ें, उसको बिदअत कहते हैं, जिसका सबूत कुरान सुन्नत में नहीं होता। तो ये बात है। और इसी वजह से मुस्लिम की एक हदीस भी है
1017 کے اندر یہ روایت ہم لوگ بار بار سنتے ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ پیدا کرتا ہے تو اس پیدا کرنے کا بوجھ اس پر ہوگا. وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اور جو بھی اس برے طریقے پر عمل کریں گے اس کا بوجھ بھی اس پر ہوگا, اس کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہوگا اور کمی نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ اس کا بوجھ اس پر آ گیا تو عمل کرنے والے کو گناہ نہیں ملے گا, نہ دونوں کو گناہ ملے گا, دونوں کو گناہ ملے گا. تو یہ بات ہے. تو بدعت اتنی خطرناک ہے کہ بدعت جب کوئی انسان پیدا کر دیتا ہے اس کو تو گناہ ملتا ہے بدعت پیدا کرنے کی وجہ سے. جو بھی اس راستے پر چلے گا ان چلنے والوں کو بھی گناہ ہوگا اور ان کا گناہ اس پر بھی آئے گا, اس پر بھی آئے گا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کتنا دیکھیے بدعت کے کتنے نقصانات ہیں. لیکن اگر کوئی سنت ہے, سنت پر عمل کر رہا ہے, کوئی سنت بھول چکے ہیں, اس سنت کو زندہ کر رہا ہے تو یقیناً یہ بات آئے گی اس پر کہ اس کو ثواب ہوگا. 7ویں بات یہ ہے کہ ان صاحب البدعۃ لا یزداد من اللہ الا بعدا, کہ بدعتی آدمی اللہ تعالیٰ سے دور جاتے رہتا ہے. جتنا بدعت پیدا کرے گا اور جتنا بدعت پر عمل کرے گا اتنا اللہ سے دور ہوتا رہے گا. جیسے بدعت کیا اللہ سے دور ہوگا, پھر بدعت کرے گا پھر اللہ سے دور, یہ دور اللہ سے ہوتا رہے گا. بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے. سنت کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس پر عمل کرے گا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا, اللہ کے قریب ہوتا جائے گا, اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. اسی وجہ سے وہ حدیث ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے قریب بندہ سب سے زیادہ فرائض سے ہوتا ہے, اس کے بعد سنت نوافل سے ہوتا ہے. جب کوئی بندہ اس طرح عمل کرتے رہتا ہے تو اللہ کے قریب بندہ جاتے رہتا ہے. لیکن بدعت جب پیدا کیا, بدعت پر عمل کیا, اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے. اس کی مثال دیکھیے خوارج کے بارے میں. خوارج کے بارے میں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تحقیرون صلاتکم مع صلاتہم. خوارج کی نماز کو دیکھ کر کے تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے, حقیر جانو گے. اتنا نماز پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے تم اپنی نماز کم سمجھو گے. وصیامہم مع صیامہم, ان کے روزوں کو دیکھ کر کے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. لیکن مسئلہ کیا ہوگا, یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن دین سے وہ لوگ اس طرح سے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر شکاری سے نکل جاتا ہے. تیر شکاری سے نکل جاتا ہے. اس حدیث پر غور کیجئے, کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز روزے یہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے. نماز روزے اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے نا, قریب کرنے والی. لیکن اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں کیا ہے, اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں کیا ہے کہ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے. دین سے نکلنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے, دین سے جو نکل گیا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن پہلے حصے میں کیا ہے, نماز. اتنے نمازی ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے, تم اپنے روزے کو کم سمجھو گے. لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے, ان کے ساتھ خارجیت کی بدعت ہے. نماز تو ہے, روزہ تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کے یہاں بدعت ہے, خارجیت کی بدعت. یہ بدعت نیک کام کرنے کی وجہ سے بھی اللہ سے دور کر دے رہی, نیک کام کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جا رہے ہیں. اور ایسے لوگ بہت بڑے متقی پرہیزگار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اس زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا اور خارجیوں نے کہا اس زمین پر سب سے بڑے ظالم اور فتنہ باز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے پہاڑ, تقوی کے پہاڑ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنایا. ان کو خارجیوں نے کیا کہا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں, یہ ظالم ہیں, ان کو قتل کرنا ضروری ہے. اور قتل بھی کیا, خارجیوں نے قتل بھی کیا. یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے دیندار ہیں,
پرہیزگار ہیں، تقوی شعار ہے. آج جماعت المسلمین وہی کرتی ہے نا. جماعت المسلمین کیا ہے؟ خارجیوں کی جماعت ہے. لیکن ان کو دیکھ کر کے آپ کو یہ لگے گا کہ ایک دم فرشتہ ہے نازل ہو گیا ہے، فرشتہ ہے نازل ہو گیا ہے، لیکن ان کے اندر بہت خارجیت ہے، بہت خارجیت ہے. تو اس طریقے سے مسئلہ ہے. اس حدیث پر دونوں ٹکڑوں پر غور کیجئے، پہلے ٹکڑا اور آخری ٹکڑے پر. اسی وجہ سے بدعات کے نقصان میں سے اتنا بڑا نقصان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، سمجھتا ہے بڑا نیک ہوں. 8ویں بات یہ ہے انا صاحب البدعۃ لا یرد الحوض ولا یحظی بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بدعتی آدمی حوض پر نہیں جا پائے گا، حوض پر نہیں جا پائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہوگا. بار بار اس کے تعلق سے ہم لوگ حدیث سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. لیکن کچھ لوگ حوض سے دور بھگائے جائیں گے، حوض سے دور بھگائے جائیں گے. جب پوچھا جائے گا کہ کیوں ایسا ہے، معاملہ کیا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کو بدل لیا تھا، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کو بدل لیا تھا. وہی تو بدعت ہے. جو دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کے کرنا، یہی تو بدعت ہے. تو بدعتی آدمی حوض سے دور بھگا دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. بدعت کے نقصانات ہیں یہ سب. اسی وجہ سے ہم لوگ بولتے ہیں رات دن کی بدعت سے بچو، بدعت سے بچو، بدعت سے بچو. اور یاد رکھیے اللہ کی بغیر توفیق کے کوئی آدمی بدعت سے بچ ہی نہیں سکتا ہے. اور اس کو سنت کا علم جتنا ہوگا اتنا بدعت سے بچنے کے لیے راستہ ملے گا. سنت کا علم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا علم نہیں ہے، صحابہ کرام کے طریقے کا علم نہیں ہے، تو بدعت میں پھنستا جائے گا اور سمجھے گا کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں، دین پر عمل کر رہا ہوں. یہ بات ہے. 9ویں بات یہ ہے ان صاحب البدعۃ ينزع منه التوفیق ويؤكل الى نفسه. کہتے ہیں کہ بدعتی آدمی سے توفیق چھین لی جاتی ہے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور اس کو اپنے آپ پر بھروسہ کر دیا جاتا ہے. اس آدمی کو جو بدعت کرتا ہے اسی بدعت پر وہ بھروسہ کر لیتا ہے، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس بدعت کے اپنے آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اللہ اپنی توفیق چھین لیتا ہے تو بندہ اپنے آپ کے حوالے ہو جاتا ہے کہ تم بھی کرو جو کرنا ہے. اب بولیے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق چھین لے تو بچے گا بندہ؟ یہ کیسے؟ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس وقت جہالت تھا کہ نہیں تھا؟ لوگ پھنسے ہوئے تھے. کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے؟ علم اور ہدایت. علم اور ہدایت لے کر کے آئے جس میں اخروی اور دنیاوی فائدے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بچ گئے. ٹھیک ہے بچ گئے، لیکن بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو دین میں نہیں ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے وہ بندہ بدعت پیدا کر رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کو چھین کر کے اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے، اس کو اسی بدعت کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو توفیق چھین لیتا ہے. اسی وجہ سے خود کیسے اصلاح کر سکتا ہے؟ وہ اپنی اصلاح خود کرے گا نا، اللہ اصلاح کرے گا. تو اللہ رب العالمین توفیق چھین لیتا ہے. وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں دین پر ہوں، اسی وجہ سے بدعت سے نہیں نکل پاتے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. تو یہ بات ہے. اور 10ویں بات یہ ہے ان صاحب البدعۃ لیس لہ توبہ، کہ بدعتی آدمی کی توبہ نہیں ہے، بدعتی آدمی کی توبہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی آدمی سے توبہ کو پردے میں ڈال دیا ہے، توبہ کو پردے میں ڈال دیا ہے. ہر بدعتی کے توبہ کو پردے میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ بدعت کو چھوڑ نہ دے. جب بدعت کو چھوڑے گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بدعتی آدمی بدعت پر اور مضبوط ہوتے رہتا ہے. جتنے سال گزرتے ہیں اتنا بدعتیں مضبوط ہوتی ہیں،
बिदअतें मजबूत होती है, अब उसको मना कीजिए तो दूसरे दिन देखिएगा और मजबूत होगा। इस तरीके से, और शैतान को सबसे ज़्यादा यही पसंद है, कोई गुनाह करेगा, आम गुनाह हराम करेगा, उससे शैतान को ज़्यादा महबूब इस बात पर है कि कोई आदमी बिदअत में फंस जाए। क्यों बोले तो एक गुनाहगार इंसान, याद रखिए, गुनाहगार इंसान उसको मालूम है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन बिदअती कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? दोनों में ये फ़र्क है। अगर कोई ईद मिलाद नबी मना रहा है, आप बोलिए कि भाई गुनाह कर रहे हो, आपको मारने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? उसको ये यकीन नहीं कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। लेकिन शराबी को पूछिए भाई तुम गुनाह कर रहे हो, तो बोलेगा कि मैं हाँ भाई गुनाह कर रहा हूँ। ये दोनों में फ़र्क है। बिदअत इतनी खतरनाक गुनाह है कि उसके करने वाला आदमी अपने आप को कभी भी गलती पर नहीं समझता। शराबी आदमी, ज़नाकार आदमी और सूदखोर आदमी अपने आप को समझता है कि मैं गलती कर रहा हूँ। इसी वजह से इसकी मग़फ़िरत हो सकता है कि जल्दी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको हो सकता है कि उससे बचा ले, तौबा करे तो। लेकिन बिदअती आदमी ऐसा नहीं होता। जिस दिन वो समझेगा कि मैं बिदअत पर हूँ, उसी दिन उस बिदअत से बाहर होगा और तौबा करेगा, तब कुछ मसला हल हो सकता है। लेकिन बिदअत में रह करके तौबा करे, बड़ा मसला है। ये बात है। 11 नंबर की बात यह है कि इन्नल मुब्तदि युल्का अलैहि अज़्ज़ुल्लु फी दुनिया वल गज़ब मिन अल्लाहि तआला, कि बिदअती आदमी पर दुनिया में ज़िल्लत डाल दी जाती है, दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई डाल दी जाती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गज़ब उस पर डाल दिया जाता है। इसी वजह से देखेंगे इतना अच्छा सर अल्लाह ताला ने बनाया है, जो सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। लेकिन बिदअती आदमी जब बिदअत करता है तो इसी बेहतरीन सर को मुर्दा के सामने झुका देता है, पत्थर के सामने झुका देता है, झाड़ के सामने झुका देता है, नींबू के सामने झुका देता है, रस्सी के सामने झुका देता है, और किस के आगे झुका देता है। इतना वो जलील हो जाता है, बिल्ली के आगे, कुत्तों के आगे, और नापाक जो नाम वली कहा जाता है उनको, हालांकि वो वली नहीं, शैतान के अवलिया है, वो जो नहाते नहीं, नमाज नहीं पढ़ते और वो कलमा नहीं आता है, उसके आगे जाकर के झुक जाते हैं, इतना जलील होते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब उन लोगों पर नाजिल होता है। इसी वजह से आप सूरा अल आराफ में जब देखेंगे, 7वीं सूरा है, उसकी आयत नंबर 150 पर 2 पढ़िए, तो उसमें एक आखिरी बात आपको मिलेगी। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఆవు దూడను పూజించిన వారిపై అతి త్వరలోనే వారు ప్రభు తరపు నుంచి ఆగ్రహం, అవమానం ప్రాపంచిక జీవితంలోనే పడుతుంది. అసత్యాలను అల్లే వారిని మేము ఈ విధంగానే శిక్షిస్తాం. बस में आ रही है, इन्नल्लज़ीन इत्तख़ज़ुल इज्ला, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम, अनक़रीब उनके रब का गज़ब वो पालेंगे, रब के गज़ब को वो लोग पालेंगे। व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ही में ज़िल्लत पालेंगे, उसके बाद जो है व कज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, हम इफ्तरा करने वाले को इसी तरह सज़ा देते हैं। इफ्तरा बोले तो कोई आदमी अल्लाह ताला, नबी और दीन पर कोई बात गढ़ ले, और बिदअत उसी को कहते हैं जो दीन में नहीं है, दीन के अंदर नहीं, उसी को तो बिदअत कहते हैं, उसको दीन बना लेना। दीन अल्लाह और उसके रसूल की बातों का नाम है, जो वो हुक्म देते हैं उसी को दीन कहते हैं। और बिदअत जो दीन में नहीं है, तो बिदअती अल्लाह पर, रसूल पर और दीन पर गढ़ता है। तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मुफ्तरीन को इसी तरीके से जो गढ़ लेते हैं, बात बना लेते हैं, उनको हम इसी तरह बदला देते हैं। क्या बदला? दुनिया की ज़िंदगी में वो जलील होंगे और अल्लाह का गज़ब उनको मिलेगा, गरचे उसको समझ में आए ना आए।
گرچہ اس کو سمجھ میں آئے نہ آئے. ہر بدعتی ذلیل ہوتے ہیں, ہر بدعتی ذلیل ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں, فرشتوں کی نگاہ میں, اہل توحید کی نگاہ میں بڑے ذلیل ہوتے ہیں, بڑے ذلیل ہوتے ہیں. یہ بات ہے. اور 12ویں بات یہ ہے کہ ان المبتدع بدعت الاعتقاد یخاف علیہ ان یکون کافرا. کہتے ہیں کہ بدعتی پر اس بات کا ڈر ہے, جو عقیدے کی بدعت ہے اس پر ڈر ہے کہ وہ کفر میں جا سکتا ہے, کافر بن سکتا ہے, کفر میں جا سکتا ہے, کافر بن جا سکتا ہے. اسی وجہ سے بدعت کی دو قسم ہے, ایک بدعت اعتقادی اور بدعت عملی, جس کو بڑی بدعت اور چھوٹی بدعت کہتے ہیں. بدعت مکفرہ, بدعت مصغرہ. جو اعتقادی بدعت ہوتی ہیں وہ آدمی کو کفر تک لے جا سکتی ہیں, آدمی دین سے نکل جاتا ہے, آدمی دین سے نکل جاتا ہے. تو اس طریقے سے مسئلہ ہوتا ہے. اور جو لوگ بھی جیسے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, ابھی مہدیت کا دعویٰ کر رہے ہیں, کوئی وہ سمجھ رہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, مجھ کو معراج کرایا جا رہا ہے اور جبریل امین مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, ایسے بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ اعتقادی بدعت میں پڑے ہوئے ہیں, اعتقادی بدعت میں پڑے ہوئے ہیں. بہت سارے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے لوح محفوظ کو آرام سے دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہ سب ہے باتیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ سب باتیں لکھا ہے. یہ سب باتیں ان کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, کہ رحمان کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء میں فرق کیا ہے, فرق کیا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتابیں لکھ دیا ہے, اور کیسے کیسے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بیان کیا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کو نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز روزے انہی لوگوں کے لیے ہے اور علم انہی لوگوں کے لیے ہے جو حقیقت نہیں جانتے, حقیقت تک نہیں پہنچے ہیں. ہم تو حقیقت جان چکے ہیں اور اللہ حقیقت ہے اور اس سے ہم مل چکے ہیں. ہم اب عمل کی ضرورت نہیں ہے. لوح محفوظ میں کیا کیا باتیں ہیں ہم سب پڑھتے ہیں, ہم سب پڑھتے ہیں. اس طریقے سے صوفیہ کا کہنا ہے. ایسے آدمی بے دین ہوتے ہیں, ایسے آدمی بے دین ہوتے ہیں. اور 13ویں بات یہ ہے کہ ان المبتدع یخاف علیہ سوء الخاتمۃ والعیاذ باللہ. کہتے ہیں کہ بدعتی آدمی پر ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا, اس کا خاتمہ برا ہوگا, کیونکہ بدعتی گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بدعتی آدمی گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. جو گناہ پر مصر رہے, بولے تو اصرار کرے, وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے, تو مصر ہو کر کے مرا. اس پر ڈر ہے کہ اس کو جتنا روکا جائے اور ہٹ درمی میں مبتلا ہوگا, ہٹ درمی میں مبتلا ہوگا. وہ اپنی عقل کے ذریعے سے شریعت کے خلاف کرتا رہے گا, اور گناہ کو وہ اطاعت سمجھ لیا, گناہ کو اطاعت سمجھ لیا. جن کو شریعت نے برا بتایا اس کو اچھا سمجھ لیتا ہے, تو اسی وہ سمجھے گا کہ ہم اچھائی پر مر رہے ہیں لیکن برائی پر مر جائے گا, برائی پر مر جائے گا. قریب ہے کہ اس کا خاتمہ بہت خطرناک ہو, اس کا خاتمہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے اپنی قبر کھود لیتے ہیں. بدعتی لوگ, بہت سارے بدعتی کیا کرتے ہیں, پہلے قبر کھود لیتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا, اور ایسی وصیت کر جاتے ہیں. جو مسلمان اس طرح نہیں کرتے, مسلمان اس طرح نہیں کرتے, عجیب عجیب تماشے کرتے ہیں. تو ایسے معاملہ رہتا ہے, سوء خاتمہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے 14 نمبر میں بات یہ ہے کہ سواد الوجہ فی الآخرہ. بدعت کے نقصانات میں سے ایک بات یہ ہے کہ آخرت میں بدعتی لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے, بدعتی لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. سورہ آل عمران میں جو 3 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 106 پڑھیں گے تو آپ کو بات معلوم ہوگی. اس میں ایک ٹکڑا ہے آیت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఆనాడు కొన్ని ముఖాలు వెలిగిపోతూ ఉంటాయి, మరికొన్ని ముఖాలు నల్లబడి ఉంటాయి. నలుపు రంగు ఆవరించి ఉన్న ముఖాలు కలిగిన వారి ఉద్దేశించి
మీరు విశ్వసించిన మీదట తిరస్కార వైఖరికి ఒడిగట్టారా? సరే, మీరు తిరస్కరించిన దాని ఫలితముగా శిక్ష చవి చూడండి అని అనబడుతుంది. आसमा रही है, इसमें क्या है? यौम तबयज़्ज़ु वजूहुं व तस्वद्दु वजूह, क़यामत के दिन कुछ चेहरे चमकेंगे, सफ़ेद होंगे, और कुछ चेहरे काले पड़ जाएंगे. आप इसकी तफसीर इब्न कसीर पढ़िए. तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये बात है, यानी यौमल क़ियामत हीन तबयज़्ज़ु वजूहु अहलि सुन्नह वल जमाअ व तस्वद्दु वजूहु अहलिल बिदअति वल फ़ुरक़ति, क़ालहु इब्न अब्बास. यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी तफसीर इस तरह किया है कि क़यामत के दिन अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे चमकदार होंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, और अहले बिदअत के और फ़िरक़ा में पड़े हुए लोगों के चेहरे काले पड़ जाएंगे. तो अहले सुन्नत वल जमात से ये मुराद नहीं है कि जो मज़ार परस्त लोग हैं वो असल में अहले सुन्नत वल जमात अभी नहीं है, वो बिदअती लोग हैं. अहले सुन्नत वल जमात कहलाने के लायक हिंदुस्तान में अहलुल हदीस हैं, अहलुल असर हैं, अस्सलफ़ियून हैं, और जो भी इनके तरीके पर चलते हैं वो वही हैं अहले सुन्नत वल जमात. वरना अहले बिदअत अहले सुन्नत का नाम रख ले, उससे कोई लेना देना नहीं है. उसी तरीके से 15वीं बात यह है कि सबूतुल बराअति मिन अहलिल बिदअ, कि बिदअत इतना ख़तरनाक चीज़ है कि उससे अपने आप को बरात कर देना चाहिए. अपने आप को ला ताल्लुक़, बिदअती आदमी से ताल्लुक़ नहीं रहना, बिदअती आदमी से दीनी ताल्लुक़ नहीं रहना, उससे मोहब्बत नहीं रहना. ख़ास तौर पर जो बिदअत की तरफ दावत देने वाले, जो बिदअत की तरफ दावत देने वाले होते हैं, उनसे कोई हमारा दीनी ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए. तिजारत आप काफिर मुशरिक से भी करते हैं, लेकिन दीनी ताल्लुक़ दिल में जो मोहब्बत एक ईमानदार से होती है वैसे नहीं. ये अलवला वल बरा का जो ताल्लुक़ है उनसे बढ़ता जाएगा, और ख़ुसूसी तौर पर ऐसे बिदअती जो बिदअत की तरफ दावत देता हो. तो ये बात है. 16 नंबर में बात यह है कि अन्नल मुब्तदिआ तुख्शा अलैहिल फितनतु, बिदअती पर डर है कि कहीं फितने में न पड़ जाए, दुनिया ही में फितने में गिरफ्तार हो जाएगा. क्योंकि देखिए सूरा नूर में जो 24 नंबर की सूरा है उसकी आयत नंबर 60 पर 3 पढ़ेंगे तो आपको बात मालूम होगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. మీరు దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పిలుపును మీరు వండొకరిని పిలుచుకునే మామూలు పిలుపులా అనుకోకండి. మీరు ఒకరి వెనుక ఒకరు దాక్కుంటూ మెల్లగా జారుకునే వారెవరో అల్లాహ్కు బాగా తెలుసు. వినండి, ఎవరు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆజ్ఞను ఎదురిస్తున్నారో వారు తమపై ఏదైనా ఘోర విపత్తు వచ్చి పడుతుందేమోనని, లేదా తమను ఏదైనా బాధాకరమైన శిక్ష చుట్టుముడుతుందేమోనని భయపడాలి. पासमा रही है. इस आयत करीमा में क्या है? उसमें बीच में फलियहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि उन लोगों को डर जाना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ काम करते हैं. किस बात से डरना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि वो फितने में पड़ जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि दर्दनाक आज़ाब में गिरफ़्तार हो जाए. इसी वजह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और कहा कि मैं मस्जिद नबवी से एहराम बांधना चाहता हूँ. तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ला तफ़अल, ऐसा मत करो फ़इन्नी अख्शा अलैकल फितना, मुझको डर है कि कहीं तुम फितने में गिरफ्तार न हो जाओ. और फिर यही आयत पढ़कर के सुनाए. एहराम जहाँ बांधना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, उन जगहों में से मस्जिद नबवी नहीं है. हालांकि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब है. जिस जगह पर एहराम बांधने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उस जगह की नमाज पढ़ने वगैरह की कोई फजीलत आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेंगे तो फजीलत है.
وہی بندہ سمجھ لیا کہ وہاں سے اگر میں احرام باندھوں تو کتنا اچھا ہوگا، نماز پڑھنے سے تو فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ڈر ہے کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ، ڈر ہے کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی اس آیت میں بیان کیا وہ پڑھ کر کے سنا دیے۔ اس طریقے سے مسئلہ ہے، اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ آج ہم لوگ اتنا ہی باتیں سنتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئندہ ہماری بات اور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور بدعات سے دور رہنے کی توفیق دے، بدعات سے بچے رہنے کی توفیق دے۔ سنت کیا ہے اور سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، صحابہ کرام کے طریقے کو، منہج کو جاننے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے بدعات، خرافات، شرک، رسم و رواج سے اللہ تعالی ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔